بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تقریباً دوپہر کے وقت پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک اہم میڈیا بریفنگ دی ہے۔ اب اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کیا کیا باتیں کی، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ معاملات پر کھل کر نہ صرف سوالات لیے بلکہ ہر سوال کا تسلی بخش جواب بھی دیا۔ سیاسی معاملات سے لے کر فوج کے پیشہ ورانہ امور تک انہوں نے تمام ہی سوالات کا بھرپور جواب دیا۔ لیکن ان پر ڈیٹیل ڈسکشن کرنے سے پہلے اس جو پریس کانفرنس تھی، جو میڈیا بریفنگ تھی، اس کے وقت کو، اس کی ٹائمنگ کو اور جس باڈی لینگویج میں میجر جنرل بابر افتخار صاحب تھے اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اب ہوا کیا، رات کو عمران خان صاحب کا پشاور میں جلسہ تھا اور ایک بہت بڑی اب کہنے کہ پبلک گیدرنگ تھی جس سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا۔ ان کا لہجہ، ان کی باڈی لینگویج بہت سخت تھی اور وہ انتہائی غصے میں تھے، اور کچھ انڈائریکٹ اور کچھ ڈائریکٹ سوالات انہوں نے رات کو اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے پوچھے تھے۔ اب عمران خان صاحب یہ توقع شاید کر رہے ہوں گے، یا ان کی جو باقی تھی کہنے کہ ان کے رہنما تھے، ان کی پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ ہے، کہ اس کا جواب آئے گا، اور اس کا جواب آیا بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی لنک ہے جو کچھ رات کو ہوا اور آج جن سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ تو پہلے تو یہ بات۔ اس کے بعد اس پریس بریفنگ کے فوراً بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے، ایک ڈائریکٹو دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کہ وہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی کے فوراً فنڈنگ کیس کی 30 دنوں میں تحقیقات مکمل کرے۔ اب ان تینوں واقعات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج کیا تھی جس سے بہت ساری چیزیں اخذ ہو سکتی ہیں یا اخذ کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک روٹین کی پریس بریفنگ تھی جو کہ عام حالات میں، خاص حالات میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کے لہجے کو، ان کے الفاظ کے چناؤ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ایک ریکویسٹ کا پہلو نظر آتا ہے، اور ایک ایسے ریکویسٹ جو شاید ایک وارننگ بھی ہو، یعنی جو کچھ کسی نے پوچھا وہ بتا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ چیزوں کو کراس کریں گے، لمٹس سے آگے جائیں گے تو اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف وارننگ اور دوسری طرف ریکویسٹ۔ یہ میجر جنرل بابر افتخار خان کا وہ لہجہ تھا جو کہ پاک فوج کے ترجمان ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں کون سی اہم چیزیں جو ہیں جن کے جوابات، جن پر بات چیت میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کی ہے، جس میں عمران خان صاحب کے لیے بہت سارے آنسرز موجود ہیں۔ جو سب سے پہلی بات انہوں نے اپنی ابتدائیے میں کی وہ یہ کہ پاک فوج کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاک فوج آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے، اور یاد رکھیں یہ انہوں نے اسی پرسپیکٹو میں کی کہ سپریم کورٹ رات کے 12 بجے کھلتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ رات کے 11 بجے کھلتی ہے، ایٹسٹرا بہت ساری باتیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، اور شاید یہ بات صحیح بھی ہے، اس میں خلاف قانون تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تحریک عدم اعتماد ہو وہ بھی قانون کے مطابق ہوئی، اس کا کامیاب ہونا قانون کے مطابق ہوئی، اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دیا، یہ ساری باتیں قانون کے مطابق ہوئیں۔ نئی حکومت منتخب ہو گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، یہ سارا کچھ قانون کے مطابق ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو میں، اسی پیرائے میں انہوں نے یہ بات کی کہ پاک فوج آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک واضح وارننگ بھی دی کہ بے بنیاد کردار کشی اور سازشوں کے تانے بانے بننا ناقابل قبول ہے۔ اب دیکھیں، سوشل میڈیا پہ، خاص طور پر ٹویٹر پہ جو کچھ پاک فوج کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس میں اکثریت
PTI کے سپورٹرز کی ہے. اب وہ انٹینشنلی کر رہے ہیں یا ان انٹینشنلی، اس بات کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ پاک فوج کے خلاف ایک انتہائی غلیظ قسم کا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. تو پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ پاک فوج اس قسم کی سچویشن جو ہے اس میں ریئیکٹ کرے گی، پروپیگنڈا کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ پاک فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. اس کے بعد انہوں نے سوالات لینے شروع کیے، جس میں انہوں نے مزید چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کی، جس میں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا جو سوال کیا گیا وہ یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بقول ان کی حکومت کے خاتمے میں بیرونی سازش ہے. تو سوال یہ پوچھا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی اس میں کیا ڈسکس ہوا. تو انہوں نے اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ پاک فوج کا موقف وہی ہے جو کہ اس اعلامیے میں لکھا گیا تھا. اور انہوں نے ایک سوال پوچھا، یعنی کہ ایک سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سازش ورڈ کہیں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے خود ہی جواب دیا کہ میرا تو نہیں خیال کیسا لکھا ہوا ہے. اب یہ وہ آنسر ہے جس کو شاید PTI کے فالوورز توقع نہیں کر رہے تھے، لیکن اس میں ان میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خط ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ خط فیبریکیٹ کیا گیا ہے، وزارت خارجہ نے اسے لکھا ہے، باہر سے وہ آیا ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ خط البتہ اصلی ہے. اب اس کو انہوں نے یہ کہا کہ حکومت وقت کے پاس تو یہ اختیار ہے کہ اس خط کو ڈی کلاسیفائی کرے، لیکن پاک فوج کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو سازش کا بیانیہ جس پر عمران خان صاحب کی ساری جو کہہ لیں کہ سیاسی کیمپین ہے وہ بیس کرتی ہے، وہ شاید بہت حد تک نیچے گر جائے. البتہ پبلک سپورٹ موجود رہے گی، لیکن پاک فوج کی طرف سے یہ بات واضح طور پر کہنا کہ سازش نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور انہوں نے ساتھ ISI کا حوالہ بھی دیا کہ ہماری خفیہ ایجنسی نے اپنی تحقیقات بھی کی، لیکن انہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی جسے ایک بیرونی سازش قرار دیا جا سکے. اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کے اس بیان کی مکمل طور پر تردید کی. ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 3 آپشنز دیے گئے تھے، یعنی ارلی الیکشن، عدم اعتماد ہو جائے، اور اس کے علاوہ ایک اور آپشن تھا. خیر، اچھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاک فوج کی طرف سے انہیں 3 آپشنز نہیں دیے گئے، بلکہ یہ ریکویسٹ حکومت کی طرف سے آئی تھی اور وہاں پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد آرمی چیف نے اپوزیشن سے بات کی تو یہ اس طرح ہوا. یعنی عمران خان صاحب کے بقول یہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں آپشن دیے تھے، لیکن پاک فوج کے ترجمان نے آج اس بیان کو مکمل طور پر رد کر دیا. اور یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک واضح آنسر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج بطور ادارہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے، جن کا سیاست میں کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد سوال پوچھا گیا کہ نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں عمران خان صاحب نے رات کو بات کی تھی، تو اس پر انہوں نے ایک قسم کے افسوس کا اظہار کیا اور ایک قسم کی وارننگ بالکل آسان سی زبان میں، آسان سے لہجے میں دی کہ اس طرح کے معاملات کو سیاسی بحث میں نہ لایا جائے. انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی جو حفاظت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ فول پروف سسٹم ہے جس پر دنیا اعتماد کا اظہار کرتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کس سیاسی جماعت کی حکومت موجود ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب کو ایک ڈائریکٹ آنسر دیا گیا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس کے بعد ایک شاید اچھی چیز ہوئی اس میں، جب یہ پوچھا گیا کہ جب عمران خان صاحب نے دورہ روس کیا تو اس پہ پاک فوج کا موقف کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل پاک فوج آن بورڈ تھی. یعنی وہ دورہ جو روس کا ہوا تھا اس میں تمام ادارے وزیر اعظم کے فیصلے کے ساتھ کھڑے تھے، تو یہ ایک اچھی چیز پازیٹیو تھی. اس کے بعد سوال پوچھا گیا کہ امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے یا نہیں، اس پر فوج کا یعنی کہ ویو کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آفیشلی امریکہ نے کبھی بھی پاکستان سے اڈے نہیں مانگے،
لیکن ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کی کہ اگر امریکہ اڈے مانگتا تو پاک فوج کا موقف وہی ہوتا جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تھا، یعنی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی پاکستان امریکہ کو اڈے نہیں دیتا۔ یہ ایک اور پازیٹیو چیز تھی جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت ساری باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، تو انہوں نے یہ واضح کیا کہ آرمی چیف نے کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں مانگی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اب 29 نومبر کو آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے، وہ کسی طرح کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اب جب یہ پریس یعنی کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی جو پہلے سے ہو رہا تھا۔ آپ کہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو سابقہ حکومت تھی پی ٹی آئی کے، ان کے وزراء آئے اور ان کے حمایتی صحافی آئے، انہوں نے سازش اور مداخلت ان دو ورڈ سے کھیلنا شروع کر دیا کہ البتہ فوج نے یہ تو ماننا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، لیکن سازش کہیں نہیں ہوئی۔ اور اگین ان کا ایک قسم کا مذاق اڑانے کا ایک قسم کا یعنی کہ ان کا انداز تھا کہ پاک فوج کو موق کیا جائے، اور وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اسی سے پاک فوج نے روکنے کی کوشش کی، اور اگین یہ دوبارہ بھی وہی ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ساری سچویشن ہے، یہ حالات کو ایک انتہائی خطرناک حالات کی طرف لے جا رہی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ بطور ادارہ اپنا واضح موقف دے چکا ہے، اس کا اس سارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی ساری پولیٹیکل جو کیمپین ہے وہ تو بیس ہی انہی چیزوں پر کرتی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سمجھوتا کہاں پہ ہوتا ہے اور سمجھوتا کروائے گا کون، کیونکہ اصولی طور پر یہ لڑائی عمران خان اور شہباز شریف یا نواز شریف کی نہیں ہے، یہ اصولی طور پر لڑائی اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی بن چکی ہے، جو کہ ایز اے ہول ملک کے لیے کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے۔ ایک آخری چیز آپ کو بتا دوں، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے استعفے باضابطہ طور پر منظور کر لیے گئے ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور اب فیصلے عمران خان صاحب کے بقول سڑکوں پر ہی ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اپنے اس موقف کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں اور کہاں وہ رکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جو سچویشن ہے اس میں کمپرومائز کون کرواتا ہے۔ اس پر آنے والے دنوں میں مزید بات کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔